बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए और मामला था आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर दहशतगर्दों के हमले का, जो कि दिसंबर 2014 में हुआ था। और उसके बारे में कई सवालात हुए, पूछा गया कि क्या किया है, लोगों को सज़ाएँ दी गई या नहीं दी गई। ये मामला जो हैं वहाँ पे डिस्कस हुए, लेकिन इसके बारे में कुछ तफसील जो है वो मैं अभी बयान कर देता हूँ। ये हमला हुआ तो दिसंबर 2014 में, लेकिन फिर 2015 में शुरू में ही ये तमाम दहशतगर्द जिन्होंने हमला किया, वो उनकी तादाद 12 थी, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। 6 उनमें से पाकिस्तान से गिरफ़्तार हुए, 6 अफ़गानिस्तान से जाके गिरफ़्तार किए गए। और जिस तरह उनको अफ़गानिस्तान से जाके गिरफ़्तार किया गया वो भी एक अपने तौर पे लंबी कहानी है, लेकिन चूँकि ये वाक़या ऐसा था कि पाकिस्तान आर्मी इसको उस तरह छोड़ना नहीं चाहती थी और हर वो रुकावट दूर करना चाहती थी जो इन तक पहुँचने में हायल हो सकती थी। लिहाजा ये 12 के 12 जो हैं ये गिरफ़्तार कर लिए गए। मुल्ला फजलुल्लाह जो कि मारा जा चुका है, वो इसका मास्टरमाइंड था और इसमें सवात का ग्रुप, तारिक गीदड़ ग्रुप TTP का, वो शामिल थे और इसका ज़ैली ग्रुप एक आध तौहीद अल जहाद वो शामिल थे। मनसूबाबंदी जो है ये मुल्ला फजल की मंजूरी के बाद की गई, मुल्ला फजलुल्लाह की मंजूरी के बाद। और पाक अफ़गान सरहद के ऊपर शनवारी मरकज़ है, जहाँ पे ये औरंगज़ेब उर्फ़ उमर खलीफा उर्फ़ नाराय, ये जो कि तारिक गीदड़ ग्रुप का था, इसने ये सारी तैयारी की, इसने काम शुरू किया। और बाद में फिर इसी की कमांडर आसिफ उर्फ़ हाजी कामरान, इसको इंचार्ज बनाया गया और इसकी सुपरविजन में ये काम हुआ। बाड़ा के मरकज़ में 4 इसके ऊपर मीटिंग्स हुई और फिर उन मीटिंग्स के बाद ये तरतीब दी गई और ये जो 3 खुदकुश हमलावर भी इसमें तैयार किए गए। और इस तरह दूसरा ग्रुप भी तैयार हुआ जिसकी ताज मोहम्मद उर्फ़ रिजवान उस ग्रुप की कमांड कर रहे थे। चुनांचे ये हमला जो हुआ, इससे आपने देखा कि पूरा मुल्क सहम गया और इतना ये सोगवार हुआ मुल्क, इतनी दर्दनाक ये कहानी थी कि आज दिन तक कोई भी शख्स पाकिस्तान में इसको भुला नहीं सका। ये वाक़या दर हकीकत हमारे अपने दिलों के ऊपर एक ज़ख्म है। हमारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे वो यहाँ शहीद हुए और उनके माँ बाप आज भी गमज़दा हैं, दुखी हैं, और वजह उसकी वही है कि ये ऐसा ज़ख़म है जो कि मुंदमिल होने का नाम नहीं लेता। हम सब की हमदर्दियाँ हैं, हम सब दुआगो हैं कि रब्बुल आलमीन उनके बच्चों के वालिदैन को हिम्मत, हौसला, सब्र दे और अपनी नेमतें और इनायात उनके ऊपर जारी रखे ताकि दिलजोई हो सके। गो के प्यारे तो वापस नहीं लाए जा सकते। जुडिशल कमीशन बनाया गया, जस्टिस साकिब निसार ने ये हुक्म दिया, उनके ऑर्डर पे बना, और जस्टिस इब्राहिम जो कि उनको अपॉइंट किया गया इसका इंचार्ज। चुनांचे जुडिशल कमीशन ने 30 जून 2020 को तमाम अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके, तमाम शवाहिद वगैरह जमा करके, रिपोर्ट मुकम्मल करके तो वो जमा करा दी। उन्होंने उसमें रिपोर्ट में ये आइडेंटिफाई किया कि 2013-2014 ये वो वक्त था जबकि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पे अरूज पे थी और पाकिस्तान दहशतगर्दों के ऑलमोस्ट कब्ज़े में था। इस बोर्ड ने ये बताया कि जो टेररिस्ट जिन्होंने स्कूल पे हमला किया, वो जहाँ स्कूल वाक़या था उसके साथ ही लोकेलिटी या जो आबादी है उसने इन लोगों को पनाह दी। और ये लोग बिल्कुल नाकाबिले माफ़ी हैं, इनका जुर्म नाकाबिले माफ़ी है जिन्होंने ये हरकत की। और जुडिशल कमीशन ने ये कहा कि जब आपके अपने ही लोग इंसाइडर दहशतगर्द हो जाएं और इंसाइडर ही उनके मावन बन जाएं, उनके फैसिलिटेटर बन जाएं, तो फिर उनको पकड़ना, मारना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही यहाँ पे हुआ कि हमारे अपने ही उस लोकेलिटी के लोग वो इसमें मुलव्वस थे। उन्होंने इनको रखा वहाँ पे, इनको रिहर्सल करने दी या तैयारी करने दी जिसका नोटिस नहीं लिया होगा, और ये नुकसान हुआ, बहुत ही बड़ा इस मुल्क का नुकसान हुआ। जुडिशल कमीशन ने यह भी आइडेंटिफाई किया कि नेक्टा जो कि
ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم کی آرگنائزیشن ہے، انہوں نے ایک جنرک تھریٹ الرٹ بھی جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں، وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان آرمی کے بچوں کے اوپر حملہ کریں۔ آرمی کے سکول، چونکہ عموماً ان پہ آرمی کے بچے ہی ہوتے ہیں، آرمی آفیسرز کے اور جوانوں کے بچے وہاں پڑھتے ہیں، تو وہ نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے، کیونکہ یہاں پہ اس زمانے میں ضرب عضب اور اس سے پہلے خیبر 1 آپریشن لانچ ہو چکے تھے، ان میں کافی نقصان ہوا تھا ان دہشت گردوں کا، اور اس کی وجہ سے وہ اب بدلہ لینا چاہ رہے تھے آرمی کے بچوں سے، لہذا یہ ٹارگٹ چنا گیا۔ جوڈیشل کمیشن نے پاکستان آرمی کی جتنی بھی کوششیں تھیں ان کو بہت سراہا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح ٹیررزم کو جڑ سے نکالنے کا کام اے پی ایس کے واقعے کے بعد پاکستان آرمی نے کیا ہے، اور جس طرح انہوں نے ان بچوں کے والدین کے دکھ بانٹے ہیں اور جس طرح ان کی فیملیز کو سپورٹ کیا ہے، وہ قابل تحسین ہے۔ جو سپورٹ کیا یا ان کے جس طرح بھی ان کا خیال رکھا، اس کے بارے میں بھی میں بات کرتا ہوں، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جتنے بھی اس کے ماسٹر مائنڈ یا جو بھی جنہوں نے حصہ لیا اس دہشت گردی میں، وہ ان میں سے اکثر کو پھانسی دی جا چکی ہے، اور ان کے خلاف جو بھی یہ 12 کے 12 جو ہیں، ان کو یا تو مار دیا گیا یا ان کو پھانسی کی سزا دی ہوئی۔ ان میں صرف ایک دہشت گرد ہے جس نے کہ اپیل کی ہوئی ہے، وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے پچھلے 2-3 سال بلکہ 4 سال سے، 2016 سے پینڈنگ ہے۔ اس کے علاوہ ملٹری کورٹس نے چونکہ ٹرائل کیے تھے، تو ملٹری کورٹس نے ان سب کو سزائے موت دی تھی، اور وہ سزائے موت ایگزیکیوٹ ہو چکی ہے، ان کو سزائیں دی جا چکی ہیں۔ جو 6 جن کو سزائے موت بعد میں دی، جن کو دینی تھی، ان میں سے 5 کا جیسے میں نے کہا ان کو سزائے موت ہو چکی، وہ پھانسی لگ چکے، اور ایک کا کیس ابھی لٹکا ہوا پڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آرمی نے بھی اپنی ایک انکوائری کی تھی، اور وہاں پہ جو ملازم یا پہرے پہ جو لوگ تھے، ان میں سے اگر کسی نے کوئی کوتاہی کی ہوئی تھی تو وہ بھی ان کے بارے میں بھی ایکشن ہو چکا ہے، اور ان کو ڈسمسل اور جو بھی اس کے علاوہ سزائیں وغیرہ تھیں وہ دی جا چکی ہیں۔ جو شہداء تھے بچے اور ان کے لواحقین وغیرہ، ان کو بڑا اچھی طرح لک آفٹر کیا گیا، یہ کمیشن رپورٹ میں خاص طور پہ کہا گیا، اور پھر ان کو کمپنسیشن بھی دی گئی۔ جو کمپنسیشن دی گئی اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی آئی، پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھی کمپنسیشن آئی، اور اسی طرح وہ آرمی نے بھی، ہمارے پشاور کور نے بھی دی، اور جی ایچ کیو نے بھی وہ ان کو کمپنسیشن دی۔ اس کمپنسیشن میں اگر ہم بات کریں تو جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ملی کمپنسیشن وہ 281 بلکہ 282 ملین روپیز تھی، جو کہ ان میں بانٹی گئی، اور جو شہداء تھے ان میں 277 ملین بانٹی گئی، اور باقی کوئی انجرڈ کو، زخمیوں کو کوئی 3.5 ملین دیے گئے۔ اسی طرح کے پی کے گورنمنٹ نے بھی کافی ساری اماؤنٹ دی، اس میں کے پی کے گورنمنٹ کی تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 41 کروڑ کے قریب تھی، یعنی 409 ملین روپیز انہوں نے دیے، جو کہ اسی طرح شہداء میں اور زخمیوں میں تقسیم کیے گئے۔ پنجاب گورنمنٹ نے بھی اسی طرح تقریباً کوئی 61 ملین کے قریب پنجاب گورنمنٹ نے دیا، وہ بھی اسی طرح شہداء میں اور زخمیوں میں تقسیم کیا گیا اپنے ایک ریٹ کے حساب سے۔ پاکستان آرمی نے 729 ملین ایڈ دی، جو کہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو پاکستان آرمی نے دی وہ سب سے زیادہ ہے، یعنی نہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے اتنی ان کو دی کمپنسیشن، نہ ہی کے پی کے گورنمنٹ نے، اور نہ ہی پنجاب گورنمنٹ نے دی، لیکن پاکستان آرمی نے 729 ملین، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ تقریباً 73 کروڑ روپیہ، 1 ارب کے قریب، جو کہ ان کو کمپنسیشن میں دیا بچوں کے خاندانوں کو۔ ہیڈ کوارٹر 11 کور یعنی پشاور والی جو کور ہے، انہوں نے بھی تقریباً 62 ملین کے قریب انہوں نے بھی دیا، اور یہ بھی تقسیم کر دی گئی، یعنی ٹوٹل اگر ہم کریں تو 1207 ملین روپیز جو ہیں وہ شہداء کو دیے گئے، اور 337 ملین روپیز جو ہیں وہ زخمیوں کو دیے گئے، یعنی ٹوٹل تقریباً 1544
ملین روپیہ یہاں پہ کمپنسیشن کے طور پہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو یہ فیملیز تھیں افیکٹڈ فیملیز، ان کے ہر فیملی کے 3 ممبرز کو مفت عمرہ کرایا گیا، فری عمرہ کرایا گیا۔ پلاٹ بھی DHA میں دیے گئے۔ فری میڈیکل ٹریٹمنٹ تمام CMHs میں، ہاسپٹلز میں فری میڈیکل ٹریٹمنٹ کروا کے دیا گیا، اور جن کو ضروری تھا باہر لے جا کے ٹریٹمنٹ کرانا، ان کا ٹریٹمنٹ ابراڈ بھی کرایا گیا، باہر کے ملکوں میں لے جا کے بھی ان کا علاج کرایا گیا۔ آرمی پبلک اسکول میں ہر خاندان کے ایک بچے کو مفت تعلیم دینے کا بھی وہاں پہ آرڈر دیا گیا، اور اس کے مطابق ان کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے اپنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے حکومت پاکستان، حکومت پنجاب، پاکستان آرمی، KPK گورنمنٹ، سب نے اپنا حصہ ڈال کے تو اپنے طور پہ دل جوئی کرنے کی کوشش کی، گو کہ وہ کسی بھی لحاظ سے کافی نہیں ہوتی، کیونکہ جو رشتہ دار چلے جاتے ہیں، جو بچہ جس کا بیٹا مارا گیا، اس کے لیے تو کوئی بھی چیز اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتی، لیکن بہر صورت قوم کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مظلوم لوگوں کو، جن کے اوپر یہ گزر جاتی ہے، ان کو کسی نہ کسی طرح ان کی دلجوئی کریں اور ان کا ہاتھ پکڑیں، ان کا سہارا بنیں، اور یہی کام میرا خیال ہے بھرپور طریقے سے کیا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔